نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ماہ شعبان کی فضیلت آتی ہے، جو فضائل آپ نے شعبان کے بتایا ہے، وہ فضائل کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب ان فضائل کو سن کر آپ کو پتہ چل جائیں گے کیا اس مہینے میں کرنا ہے، باقی تمام چیزیں آپ سمجھ لیے ہو جائیں گے۔ آئیے اس کے فضائل میں آپ نے کیا فرمایا اور کیا کہا، اس تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں وہ یاد رکھیں۔ صرف دو ہی ایسی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضائل بتائیں۔ پہلی متفق علیہ روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اتنے روزے رکھتے کہ اس کو چھوڑتے نہیں۔ مطلب اللہ کے رسول، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے سوائے رمضان المبارک کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ رمضان کا رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی مہینے کے کمپلیٹ روزے آپ نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ شعبان کی ایک فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کمپلیٹ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص شعبان کو منانا چاہے، شعبان کی فضیلت کا فائدہ اٹھانا چاہے، تو اسے یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ شعبان میں روزے رکھے۔ لیکن تاکید یہاں یہ کروں گا کہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے کے چکر میں آپ رمضان خراب نہ کر دیں۔ مطلب آپ کو اگر کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر مت رکھیے آپ شعبان کی، ورنہ کیا ہوگا، آپ شعبان تو رکھ لیں گے، رمضان خراب ہو جائیں گے، اس لیے ٹھیک۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے بعد رمضان کے، تو وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اگر شعبان کے مہینے کے روزے آپ کمپلیٹ رکھتے، یہ کس کی فضیلت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، کمپلیٹ منتھ یاد رکھیں۔ ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے آپ اس میں رکھیں۔ اب شعبان کے یہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے، ٹھیک، اس کے بارے میں جو ہے اور ایک روایت آتی ہے جو جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا کہا، جو ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوائے چند ایام کے، بلکہ آپ پورے مہینے کے ہی روزے رکھتے تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ جو ہے روایت کے الفاظ ایسے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کی۔ تو ایک فضیلت تو شعبان کی کیا ہے، آپ اور ہم کوشش کریں اس میں جتنے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اب شعبان میں اللہ کے رسول کیوں زیادہ روزے رکھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے، کیوں؟ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، آپ کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا اتنے روزے تو آپ کبھی نہیں رکھتے شعبان کے علاوہ، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، اور یہ بڑی اہم بات یاد رکھی، اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ بھی رہا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ سنت ہے، اور یہ فائدہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے آگے فرمایا کہا غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ تو اس حدیث میں ایک بات آئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ جو ہے شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جس کو اگر میں وضاحت کروں تو یوں ہے، ہر روز میں ہمارے اعمال 2 بار اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں، عصر اور فجر میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز مت چھوڑو، اس لیے کہ 2 وقت ایسے ہیں جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور میں عبادت میں رہوں۔ ہر ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ ہے جو ہے جمعرات اور پیر کے دن، ٹھیک۔ اسی طرح ہر سال میں ہمارے اعمال 1 بار اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے جو ہے شعبان۔ شعبان میں اللہ کے پاس جو ہے ہمارے جو اعمال سالانہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو ہفتے واری پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر روز میں جو عصر اور فجر میں پیش، مطلب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا فائدے اور کیا فضائل ہے اس روزے کے کہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے، کیوں، کیا کہ اللہ غافل ہے ہمارے اعمال سے؟ نہیں، اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں
کیا اعمال کیے. ٹھیک ہے، تو ہر سال ہمارے اعمال جو پیش کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی پیش کیے جائیں نا تو میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نا عبادت سے. ٹھیک ہے، تو پہلا کام اس مہینے کی فضائل کیا ہے؟ روزے رکھیے. مقصد اور اس کے جو تعلق سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس مہینے کے کیے گئے عمل اللہ کے پاس جو ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال جائیں تو میں اللہ کے پاس جو ہے روزے کی حالت میں رہوں. اور یاد رکھیں، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. اعمال پیش کیے جاتے الگ بات ہے، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. آئیے یہ اس کے فضائل، اتنے ہی فضائل رکھے جا سکتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے کہ روزے رکھیے، کثرت سے رکھیے، پورے مہینے کی رکھیے، اور اللہ سے امید کیجیے کہ جب ہمیں نام عمل پیش کی جائے تو ہم روزے کی حالت میں. بس اگر ہم جو ہے شعبان کی فضیلت یہاں ختم کر دیں تو معاملہ یہاں ختم ہو جائے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جس مہینے کا آغاز ہوا ہے اور بہت سارے اعمال اس مہینے میں اب لوگ کر رہے ہیں، جو کہ شعبان کا مہینہ ہے، اور جو ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے بہت سارے اعمال لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. بالخصوص اس مہینے کے اندر جو ہے لوگ جو ہے کچھ راتوں کو جاگتے ہیں اور جاگ کر مناتے ہیں، اور بالخصوص میں 15 شعبان کو 15 شعبان کی شب بیداری اور اس کا روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح کچھ مختلف قسم کے نمازیں اور مختلف قسم کے اذکار اور مختلف قسم کے کھانے اور مختلف قسم کے عقائد اور مختلف قسم کے اعمال کی مردوں کی عید ہوتی ہے. اللہ اس مہینے میں فیصلے لیتا ہے ہماری تقدیر کے، اور پتہ نہیں بہرحال بہت سارے ایسے خرافات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. تو آئیے جو ہے ماہ جو ہے شعبان کے کیا فضائل ہیں اور اس کے تعلق سے کیا صحیح باتیں آتی ہیں، اور اس مہینے میں کیا کچھ ہے جو غلط ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جو لوگ آج کر رہے ہیں. انشاءاللہ عزیز یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. تو جہاں میں آپ کے سامنے اس مہینے کے فضائل رکھوں گا، وہیں میں اس مہینے میں کی جانے والی بدعت کے تعلق سے وضاحتیں کروں گا. ان تمام کا مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ ہوگا کہ ہم حق کو سمجھیں، حق کو جانیں، حق کو پہچانیں اور اس کے مطابق عمل کریں. یہاں ہمارا مقصد کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی قسم کے لوگوں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا یا ان کے خلاف بات کرنا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا کھلا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کی اصلاح کے تعلق سے بات کریں. تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں اب ماہ شعبان، اس کی حقیقت اور اس کے اندر جو اعمال لوگ کرتے ہیں اس کی حقیقت اور کیا حقیقت میں کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہمیں بھیجا، ہمیں پیدا کیا، یہاں بھیجا، اس پیدائش کا اور بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو میں اور آپ جس مقصد کے تحت دنیا میں آئے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی. یاد رکھیں، تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور یہ عبادت مستقل کرنا ہے. صبح شام دن رات، اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے. عبادت کا کوئی خاص معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ کچھ چند راتوں کو جاگ لینا، چند دنوں کو منا لینا، چند کھانوں کو بنا لینا، چند لباس کپڑوں کو پہن لینا اور یہ عبادت ہوگی. نہیں، اللہ نے ہمارے پیدائش کا مقصد عبادت رکھا ہے، اور عبادت کا معنی یہ کہ صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہو، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت. یہ تو اللہ نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت 56 میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. تو عبادت کا معنی یہ نہیں کہ چند راتوں کو جاگ لیے، چند دنوں کو منا لی. عبادت کا معنی ہے ہر کام کتاب و سنت کے مطابق میں اور آپ کو کرنا ہے. یاد رکھیے یہی ہمارا مقصد ہے. اور یہ عبادت کب تک کرنا ہے؟ یہ عمل کب تک کرنا ہے؟ تو آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس کے تعلق سے سورہ ہجر سورہ نمبر جو ہے 15 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 98 اور 99 میں اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے کہ عبادت کب تک چلیں گے. اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اے نبی آپ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے، بڑائی بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو. آپ سجدہ کریں. آگے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. ٹھیک ہے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. کب تک؟ جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے.
ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کو تب تک کرنا ہے جب تک ہم مر نہ جائے، اس لیے کہ آیت کیا فرمائی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ تجھے موت نہ آ جائے۔ تو پتہ چلا مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے کب تک؟ موت تک۔ مطلب انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تب سے لے کر موت تک عبادت کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت نے کچھ خاص دنوں اور کچھ خاص راتوں کو ایسی اہمیت دے دی جو شریعت نے نہیں دی، اور کچھ ایسے خاص اعمال اس میں جوڑ لیے، لگا لیے، بنا لیے جو شریعت کی طرف سے دیے گئے نہیں ہیں، مطلب شریعت کی طرف سے سینکشن نہیں ہے۔ یہ پرسنلی انہوں نے اس چیز کو طے کر لیا کہ اس کے یہ فائدے ہوں گے، لہٰذا یہ کام کو ہم ایسے کریں، اور ان عبادتوں کے اندر ہم جو ہے لگ چکے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کچھ راتوں کے تعلق سے، چونکہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ایک رات کا تذکرہ جس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، شب قدر سے زیادہ اس رات کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ ہے 15 شعبان۔ اس کو لیلۃ المبارک کہا جا رہا ہے، اخبارات شمارے بھرے پڑے ہیں، ایک بڑے بڑے پیج کی، ایک میں تو غلط بات ہے، ایک نہیں، 4 5 صفحات اخبار کے صرف لیلۃ المبارک کی فضائل، فوائد، فائدے، اہمیت، روزہ، عبادتوں کی اقسام، نمازیں، ذکر و اذکار، اور قبرستانوں کی زیارتیں، مردوں کی عید، اور تقدیر کے فیصلے، اور کیا کچھ نہیں لوگ مان رہے ہیں، اور ایک سلسلہ چالو ہے، مطلب تمام چیزوں کا ہے نا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کیا فرماتے، سنی حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ کسی خاص دن اور رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے جب تک کہ شریعت نہ بتائے۔ عبادت تو ایک ایسا مستقل عمل ہے جو صبح شام کرنا ہے، دن اور رات اور موت تک کرنا ہے، لیکن ہم نے خاص کر لیا۔ آپ فرماتے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ راتوں میں صرف جمعے کی رات کو قیام نہ کیا کرو، اور پھر فرمایا اور جمعے کے دن خاص روزہ نہ رکھا کرو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہاں اگر جمعے کے دن تمہارے ان دنوں میں سے آ جائے جن میں تم عام طور سے روزہ رکھتے ہو تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے جمعے کا قیام، مطلب جمعے کی رات کو نمازیں پڑھنا اور خاص طور سے جمعے کا روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ کیوں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص جمعے کا روزہ رکھنا اور قیام کرنا؟ اس لیے کہ دنوں کا سردار کون ہے؟ جمعہ۔ دنوں میں سب سے افضل دن کون ہے؟ جمعہ، اس لیے کہ اللہ نے جمعے کو چن لیا، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے افضل دن ہے اور جو سب سے افضل رات، ظاہر سی بات ہے پھر کون سی ہوں گی ہفتے کے اندر؟ وہ جمعے کی ہوں گی۔ اگر ہفتے کا سب سے افضل دن جمعہ ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے افضل رات اور دن جمعے کا ہوں گا، یہ تو سردار ہے دنوں کا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا اسی دن بنائی، آدم اسی دن پیدا ہوئے، ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی ہے نا، اور قیامت بھی اسی دن آنے والی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی۔ تو جمعہ ایک افضل دن ہے، اس کی رات سب سے افضل ہے ہفتے کے اندر، لیکن اس رات کو اور اس دن کو کہیں مسلمان خاص عبادت کے لیے نہ کر لے، اس لیے آپ ٹوک رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو جمعے کے دن خاص، جمعے کی رات اور دن عبادت نہ کرنا۔ خاص عبادت مطلب رات میں کہیں تم قیام نہ کرو کہ اب جمعہ ہے سب سے افضل دن شروع ہونے والا کل، لہٰذا آج عبادت کرو، یا پھر تم خاص طور سے یہ نہ کرو کہ جمعے کے دن روزہ رکھا کرو اس لیے کہ ہفتے کا سب سے افضل دن۔ تو گویا یہ حدیث میں اگر کسی دن میں عبادت کی اور رات میں عبادت کی اجازت دی جا سکتی تھی خاص کرنے کی تو وہ کون سا دن ہوتا؟ جمعے کا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے جڑی کاٹ دی خاص عبادت کہ کسی خاص دن اور رات کرنا، کہا جمعے کو عبادت نہ کرو خاص۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم روزے رکھتے ہو، عام روزے یا ایام 20 جو چاند کی بیچ کی تاریخ 12 13 اور 14 کا روزہ ہوتا ہے، اور ان روزوں کے بیچ میں جمعہ بھی آ جائے، سمجھ رہے آپ، تو پھر تو آپ جمعہ کا رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے کسی رات کی عبادت اور کسی دن کے روزے سے آپ نے روکا۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اس مہینے کے اندر خاص طور سے ایک رات کی عبادت کا بنایا جاتا ہے جس کی عبادت کی اہمیت بتائی نہیں گئی ہے، جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور جس کو سب سے افضل جماعت صحابہ نے نہیں کیا، ہم لوگ اس کو مناتے اور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے صحیح مسلم کی روایت رکھی کہ ہم کسی دن اور کسی رات کو من مطابق اپنے دل سے خاص نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عبادت کرتے ہیں، اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتے ہیں، پیر اتنے موٹے ہو جاتے سجن سے کہ ایسا لگتا پھٹ جائیں گے، اس کو کہتے ہیں ورم آ جانا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ راتوں کو طویل قیام کرتے ہیں، پھر فرمایا اور آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے ہیں، اس موٹے ہو جاتے ہیں اس، تو آپ جو ہے حالانکہ آپ کو اللہ نے بخش دیا، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، پھر کیوں اتنی آپ مشقت کرتے ہیں، پھر کیوں اتنی آپ عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اے عائشہ کیا میں جو اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ عائشہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میرے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اگلے پچھلے سب معاف ہے، لیکن کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے شکر میں اتنی عبادت کرتے اور ہر رات کرتے، خاص نہیں ہر رات کرتے، تو ظاہر سی بات ہے 15 کو بھی کرتے ہوں گے، ہر رات کرتے تھے آپ، لیکن خاص نہیں کیا آپ نے، یاد رکھیں، تو ہر رات کرتے، اتنی کرتے کہ آپ کے پیروں پر جو ہے سوجن آ جاتی، یاد رکھیں، موٹے ہو جاتے۔ اسی طرح کی ایک روایت صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں آتی، متفق علیہ۔ ایک بار ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اللہ کے رسول آپ راتوں کو اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ ورم سے آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے میں جو ہے راتوں کی عبادت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول قدر کی رات ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کا معمول عبادت کا تھا، آپ نمازیں قائم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ماہ شعبان کی فضیلت آتی ہے، جو فضائل آپ نے شعبان کے بتایا ہے، وہ فضائل کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب ان فضائل کو سن کر آپ کو پتہ چل جائیں گے کیا اس مہینے میں کرنا ہے، باقی تمام چیزیں آپ سمجھ لیے ہو جائیں گے۔ آئیے اس کے فضائل میں آپ نے کیا فرمایا اور کیا کہا، اس تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں وہ یاد رکھیں، صرف 2 ہی ایسی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل بتائیں۔ پہلی متفق علیہ روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اتنے روزے رکھتے کہ اس کو چھوڑتے نہیں۔ مطلب اللہ کے رسول، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم جو ہے سمجھتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے سوائے رمضان مبارک کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ رمضان کا رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی مہینے کے کمپلیٹ روزے آپ نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ شعبان کی ایک فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کمپلیٹ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص شعبان کو منانا چاہے، شعبان کی فضیلت کا فائدہ اٹھانا چاہے، تو اسے یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ شعبان میں روزے رکھے، لیکن تاکید یہاں یہ کروں گا کہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے کے چکر میں آپ رمضان خراب نہ کر دیں۔ مطلب آپ کو اگر کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر مت رکھیے آپ شعبان کی، ورنہ کیا ہوگا، آپ شعبان تو رکھ لیں گے، رمضان خراب ہو جائیں گے، اس لیے ٹھیک۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے بعد رمضان کے، تو وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ شعبان کے مہینے کے روزے آپ کمپلیٹ رکھتے، یہ کس کی فضیلت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، کمپلیٹ منتھ، یاد رکھیں۔ ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے آپ اس میں رکھیں۔ اب شعبان کے یہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے، ٹھیک، اس کے بارے میں جو ہے اور ایک روایت آتی ہے جو جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا کہا، جو ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوا چند ایام کے، بلکہ آپ پورے مہینے کے ہی روزے رکھتے تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یہ جو ہے روایت کے الفاظ ایسے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کی۔ تو ایک فضیلت تو شعبان کی کیا ہے، آپ اور ہم کوشش کریں اس میں جتنے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اب شعبان میں اللہ کے رسول کیوں زیادہ روزے رکھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیوں؟ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا اتنے روزے تو آپ کبھی نہیں رکھتے شعبان کے علاوہ، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، اور یہ بڑی اہم بات یاد رکھی، اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ بھی رہا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ سنت ہے، اور یہ فائدہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے آگے فرمایا کہا غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے رہوں۔ تو اس حدیث میں ایک بات آئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ جو ہے شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جس کو اگر میں وضاحت کروں تو یوں ہے، ہر روز میں ہمارے اعمال 2 بار اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں، عصر اور فجر میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز مت چھوڑو، اس لیے کہ 2 وقت ایسے ہیں
جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور میں عبادت میں رہوں. ہر ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ ہے جو ہے جمعرات اور پیر کے دن. ٹھیک، اسی طرح ہر سال میں ہمارے اعمال 1 بار اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے جو ہے شعبان. شعبان میں اللہ کے پاس جو ہے ہمارے جو اعمال سالانہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو ہفتے واری پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر روز میں جو عصر اور فجر میں پیش، مطلب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو کیا فائدے اور کیا فضائل ہے اس روزے کے؟ کہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں. کیسے، کیوں، کیا کہ اللہ غافل ہے ہمارے اعمال سے؟ نہیں، اللہ سب جانتا ہے. پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں کیا اعمال کیے. ٹھیک ہے، تو ہر سال ہمارے اعمال جو پیش کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی پیش کیے جائے نا تو میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نا عبادت سے. ٹھیک ہے، تو پہلا کام اس مہینے کی فضائل کیا ہے؟ روزے رکھیے. مقصد اور اس کے جو تعلق سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس مہینے کے کیے گئے عمل اللہ کے پاس جو ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال جائیں تو میں اللہ کے پاس جو ہے روزے کی حالت میں رہوں. اور یاد رکھیے، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. اعمال پیش کیے جاتے الگ بات ہے، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. آئیے یہ اس کے فضائل، اتنے ہی فضائل رکھے جا سکتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے کہ روزے رکھیے، کثرت سے رکھیے، پورے مہینے کی رکھیے، اور اللہ سے امید کیجیے کہ جب ہمیں نام عمل پیش کی جائے تو ہم روزے کی حالت میں. بس اگر ہم جو ہے شعبان کی فضیلت یہاں ختم کر دے تو معاملہ یہاں ختم ہو جائے. لیکن ہماری بات تھی کہ کیا غلط ہوتا ہے وہ بھی ہم کو دیکھنا. اب اس مہینے میں جو سب سے بڑی غلطی امت کرتی ہے، جو ایک بدعت کو منایا جاتا ہے، اس حد تک منایا جاتا ہے، اس حد تک تیاریاں ہوتی ہیں کہ ایسی تیاریاں شب قدر کی بھی نظر نہیں آتی، وہ ہے شب برات کو منانا. ایک رات جس کا نام شب برات رکھ دیا گیا، نفرت والی رات، نفرت کے اظہار کرنے والی رات. پتہ نہیں نام ایسا کیوں چنا. اور پہلے تو حال یہ تھا کہ شب برات کے بارے میں جب کہا گیا بھائی ایسا نام کیوں رکھا برات، نفرت کی رات، نفرت کے اظہار کی رات، جب عقل میں آ رہے بات تو صحیح ہے، یہ نام غلط دیا، فوراً نام چینج کر دیا، اب نیا لائے. قرآن سے ثابت ہے یہ رات، کیا اس کا نام ہے لیلۃ مبارکہ. ایک زمانے تک تو براتی تھا، آج بھی برات ہے، لیکن اب لوگ جب دلائل مانگ رہے ہیں تو دلیل نہیں لالی، بولے یہ رات کیا ہے؟ لیلۃ مبارکہ ہے. اور اس کو پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے ثابت کیا جاتا ہے، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 سے، کہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. ہم نے اس قرآن کو مطلب ایک لیلۃ مبارک رات میں اتارا، اور ہم اس رات بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. یہ بات لا کر فٹ کر دی گئی. آئیے اب شب برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ شب برات کے اندر کیا چیز ہے جو صحیح ہوتی ہے، جو صحیح ہے اس کے بارے میں، اور باقی سب غلط پہ دیکھیں گے. 15 شعبان، چونکہ شب برات 15 شعبان کا تھی اس لیے میں نے شب برات کا لفظ استعمال کیا. ویسے 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو یہ فضیلت ماہ جو ہے شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی. یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے. اس کی جو فضیلت حدیث میں آتی ہے کیا ہے؟ 2 روایتیں اس تعلق سے صحیح آتی ہیں، اس رات کے تعلق سے، جس کو ہم عام زبان میں برات کہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان ہے. اس کا برات نام یا لیلۃ مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے حدیث میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. صحیح سند سے روایت ثابت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے. اللہ 15 شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحم کی نظر سے دیکھتا ہے. اور پھر آگے فرمایا اور کہا دیکھتا ہے پھر مشرک اور کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے. تو یہ شعبان کی فضیلت بھی ہے اور 15 شعبان کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو اپنے مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور 2 لوگوں کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے. پہلا مشرک، کافر مطلب. دوسرا کینہ پرور، جس کے دل میں دوسروں کے بارے میں بغض ہے، برائی ہے، حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے. یہ 2 لوگوں کی معافی نہیں ہوتی. صحیح روایت ہے. دوسری حدیث اس طرح سے آتی ہے، اور جو ہے وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ علامہ ناصر الالبانی نے اس کو جامع صحیح الجامع کے اندر روایت کیا کہ حدیث کے الفاظ اس طرح: بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت سے نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دلوں سے کینے کو نکال دے. تو کیا ہوتا ہے 15 شعبان کو؟ پہلا، اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ اگلے سال تک مہلت ہے، اور اس کے بعد کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، بازو رکھ دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کینہ سے
توبہ نہ کر لے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ 2 صحیح روایتی آتی ہے 15 شعبان کی فضیلت میں۔ اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو ہر رات پڑھتے ہیں اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا؟ رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ تو رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ یہ 2 روایتیں یاد رکھیے اس تعلق سے صحیح آتی ہیں۔ اب اس کے تعلق سے باقی جتنی روایتیں آتی یاد رکھیے وہ سب غلط ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی فضائل میں، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے تعلق سے۔ آئیے اس مہینے کے فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں پہلی ہے کہ شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا، رسول فرماتے شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ روایت یاد رکھیے موضوع ہے۔ اس کے فضائل میں جو بیان کیا تھا یہ مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، موضوع روایت۔ دوسری روایت جو اس مہینے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت اس طرح سے ہے جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے، میں عائشہ وہ روایت کے الفاظ ایسے ہیں جو کہ یاد رکھیے ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے، میں عائشہ خاموش ان کے پیچھے دوڑتی دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقیع میں گئے۔ بقیع میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیچھے گئی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے آئی۔ تب اللہ کے رسول ان سے کہا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا، اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہے۔ یہ روایت یاد رکھیے لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کہ وہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقیع میں گئے، جنت البقیع جو قبرستان ہے، بقیع غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی، پھر اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے، مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت۔ پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں تو اس لیے گیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو بکریاں ہوتی ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ صحیح حدیث میں کیا الفاظ آ چکے ہیں، اللہ تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے۔ اب کیا خاص ہے، بکریوں کے بالوں کے برابر تک لمٹ ہو گیا نا، تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے، حدیث کے الفاظ، اور وہ صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہے اس واقعے کے تعلق سے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس واقعے میں یہ سب باتیں ہیں جو اس واقعے میں تھی، سوائے وہ شک کرنے کا معاملہ چھوڑ کہ میں جو آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، سب باتیں ہیں، لیکن 15 شعبان کا کہیں لفظ نہیں، یہ بات خاص ہے۔ بہت سے لوگ بولتے دیکھو آپ نے اس حدیث کو ضعیف بولانا، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، 15 شعبان خاص نہیں ہے۔ اس میں کیا الفاظ ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ حجرے میں اللہ کے رسول سو رہے تھے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، میرے پاس تھے، اور جو ہے آپ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ بازو رکھی اور جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے ساتھ، مطلب آپ آئے، جوتے اتارے، چادر جو حضرت عائشہ اوڑی ہوئی تھی اس کو آگے بچھایا اور اس کے اوپر لیٹ گئے، میرے سر کے پاس آپ کا سر تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، آپ آہستہ سے اٹھے، اٹھ کر چادر اٹھا کر اتاری، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکلے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی اور اپنے جو ہے سر میں چادر کو میں نے سر پر اوڑھا اور دوپٹہ اوڑھا اور اپنی چادر لپیٹ کے میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکل پڑی، پیچھے چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع پہنچے، بقیع میں کافی دیر تک کھڑے رہے، وہاں اپنے 2 سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، وہاں آپ کچھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کر کے پلٹے، پھر میں بھی پلٹی، اللہ کے رسول تھوڑا تیز چلے تو میں بھی تیز بھاگی کہ جلدی پہنچوں، آپ ہلو ہوتے تو میں بھی ہلو ہوتی، اور میں گھر میں آئی اور آ کر جلدی سے بستر پر سو گئی۔ چونکہ اللہ کے رسول کافی تیز چل رہے تھے، میں بھی تیز آئی تو میری سانس پھول رہی تھی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو فرمایا میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسی سانس پھول رہی میری۔ پھر اللہ نے فرمایا یا تو تم خبر دو یا مجھے بتا دو، یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باریک بین ہے وہ اوپر سے وہی بھیج دیں گا تم کیا کر رہی تھی، مطلب یا تو تم بول دو کیا ہوا یا تو اللہ ہمیں کو بتا دیں گا وہی کے ذریعے۔ تب آپ نے فرمایا اور کہا میں نے کہا میری ماں باپ آپ پر قربان، پھر میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں، ضرورت نہیں آپ کو کسی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کی، میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوا۔ اور فرمایا آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اچھا تو تمہارا
تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا. نے فرمایا کہ آپ سمجھو تیز چل رہے تھے تو ایک سایہ تھا جو آگے چل رہا تھا، لیکن آپ کو نہیں پتا کون تھا وہ. تو کہا اچھا تو کیا وہ تمہارا مطلب آپ